بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو بنایا ہے، بڑا خوبصورت نظام اللہ نے بنایا ہے اس دنیا کا۔ اور اس دنیا کے نظام میں اللہ نے جب آسمان و زمین کی پیدائش کی ہے تو اس آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اللہ نے سال کے 12 مہینے بھی اللہ نے ساتھی طے فرمائے، اور ان مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو خاص طور پہ واضح کیا ہے کہ 4 حرم، کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، اور رجب ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ ہے جو کہ ابھی شروع ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے ہر طرح کے جو لوگ تھے اس وقت ان 4 مہینوں میں قتل و قتال، لڑائی جھگڑے، ہر چیز کو روک دیتے تھے اس کی حرمت کی وجہ سے۔ آج کے اس وقت میں جس میں ہم چل رہے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان اس کو بڑی عجیب نظر سے دیکھتا ہے۔ مسلمان کی سوچ میں محرم الحرام کے سامنے جب مہینہ آتا ہے تو مسلمان محرم الحرام کو سامنے دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ غم کا مہینہ آ گیا ہے، حالانکہ یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے۔ اللہ نے جس مسلمان کو، جس انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا کسی چیز کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنایا کہ کوئی دن منحوس ہے، کوئی وقت منحوس ہے، کوئی زمانہ منحوس ہے۔ اللہ نے سارے دن، ساری راتیں، سارے اوقات، سارے کے سارے خوبصورت بنائے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے۔ مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر نحوست کا کوئی تعلق اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ محرم الحرام کے بارے میں جیسے سننے کو ملتا ہے یا سفر کے حوالے سے کوئی بات سننے کو ملتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ ہر کام کو روک دیا جائے، شادی بیاہ کے معاملات کو روک دیا جائے، زندگی کے باقی معاملات کے اندر روک دیا جائے اپنے آپ کو، تاکہ مسلمان جو ہے ان مہینوں کے گزرنے کے بعد باقی معاملات کو لے کے چلے، اس لیے تاکہ مسلمان جو ہے ان دنوں میں اگر کوئی معاملہ کرے گا تو وہ بہتر نہیں ہوگا، وہ برکت والا نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ سوچ، یہ ذہن، یہ خیال اسلام ہمیں قطعاً نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قطعاً یہ ذہن نہیں دیا۔ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں تو اللہ نے یہاں تک کہہ دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان کے اندر اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ ظلم اور زیادتی کسی بھی شکل میں، اگر کوئی اس مہینے میں اپنے آپ کو پیٹتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے کسی بھی شکل کے اندر، تو اسلام تو ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والا، وہ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سبق دیکھے۔ محرم الحرام کی آج کے دن کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے اس کی، یہ تو جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جب سے اللہ نے مہینوں کے تعین کیا ہے، اس وقت سے یہ 4 مہینے شروع سے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر کوئی بھی کام اگر وجود پکڑا ہے، کوئی بھی کام اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ نے اس کرنے والے کی عظمت میں اضافہ کیا ہے۔ اب یکم محرم الحرام جیسے آتا ہے، اب اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے خوبصورت پیغام ہے، سب سے پہلے خوبصورت ایک اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفے کا پیغام دیا گیا ہے کہ یکم محرم الحرام جیسے ہی آتا ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ ایک دفعہ دوبارہ ہر مسلمان کے ذہن میں زندہ ہونا چاہیے، اور کئی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہوتا بھی ہے۔ اور یہ سانحہ جو ہمارے سامنے آتا ہے یکم المحرم الحرام کا، ہم اس سانحے کو بھول کے 10 محرم الحرام کے سانحہ کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا، تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ اللہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید عظمت اور مرتبہ بلندی پہ عطا فرمایا اس مہینے کی برکت سے۔
یہ مہینہ خوبصورت مہینہ تھا، اللہ نے ان کی شہادت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے اس دن کا انتخاب کیا، کیونکہ یہی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا جب اللہ نے اس کائنات کے سارے نظام کو سمیٹنا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو سمیٹنے کے لیے بھی یہی دن مقرر فرمایا ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام ہوگی، اللہ اس کائنات کے ہر نظام کو سمیٹ دے گا۔ تو اللہ نے اس مہینے کی فضیلت تو شروع سے بیان فرمائی ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی مسلمان اپنے نکاح کو روک دیتا ہے، غم کا اظہار کرتا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی تو قطعاً کہیں سے اجازت ملتی ہی نہیں ہے۔ غیروں کی زندگی کو اگر دیکھو تو یورپ کے زندگی میں اگر دیکھو تو وہاں جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس سال کے آغاز میں عجیب قسم کا طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، اور اس بدتمیزی کا طوفان جو جب اٹھتا ہے تو ہر مسلمان اس میں حصہ لیتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ نہ وہ اسلام کا درس ہے، نہ وہ اسلام نے ہمیں اس چیز کا سبق دیا ہے۔ محرم الحرام جیسے ہی آتا ہے مسلمان کے ذہن میں سب سے پہلے باطل نے جو ذہن دے دیا ہے کہ یہ غم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ بھائی کس چیز کا غم منایا جا رہا ہے؟ محرم الحرام کی ابتدا تو بڑی خوبصورت طریقے کی ابتدا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو ثانیہ آیا ہے، اس میں مسلمان کو ایک جذبہ اس کا بیدار کیا گیا، شہادت کا وہ خوبصورت جذبہ کہ جس جذبے پہ اگر آج کا مسلمان اپنے اس جذبے کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے، مسلمان جو زوال کا شکار ہے، اللہ اس مسلمان کو دوبارہ سے عروج دکھائے گا اور اس کی سر بلندی کو یقینی بنائے گا، کیونکہ مسلمان نے آج مرنے کو بھولا ہے، مسلمان کے دل کے اندر سے شہادت کا جذبہ ختم ہوا ہے، اور اس شہادت کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے باطل کی جو محنت ہے، باطل کی جو رات دن کے اپنے آپ کو اس چیز کو ختم کرنے کی محنت ہے، وہ کیا ہے کہ جو مسلمان اللہ کے لیے مرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، میدان جہاد میں اترتا ہے، اس مرنے کو انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا کہ اللہ کے لیے مر مٹنے کے جذبے کو، جہاں امام الانبیاء جیسے ہستیاں جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی اللہ کے لیے لگ جائے، میں اس جان کو اللہ کے لیے قربان کروں، پھر میرا اللہ مجھے زندگی دے، پھر یہ چاہت کا اظہار کیا کہ اس زندگی کو پھر میں اپنے اللہ کے لیے قربان کروں اور اس کے بعد پھر میں قربان ہو جاؤں۔ ایک شہادت کا جذبہ جو ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس ایمان والے کے دل کے اندر شہادت کا جذبہ ہی نہیں ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ اللہ نے فرمایا۔ یہ ایسا خوبصورت عمل ہے، اور اس خوبصورت عمل کو ختم کرنے کے لیے، اس جذبے کو مٹانے کے لیے باطل نے مسلمانوں کے جو محرم الحرام کے سال کا جو آغاز ہے، اس آغاز کو ہی خراب کر دی۔ یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں نکاح نہ کیا جائے، اس میں کاروبار نہ کیا جائے، اس میں یہ ساری چیزیں نہ بھائی یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں تو ہر کام کی ابتدا کرنی چاہیے، اس میں تو نکاح کیا جائے، اس میں کاروبار کیا جائے، اس میں شادی بیاہ کے معاملات کو خوبصورت طریقے سے سر انجام دیا جائے، یہ تو ہماری زندگی میں خوبصورتی کا اضافہ کرے گا۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر نحوست ہے، سفر کے اندر نحوست ہے، دنوں میں زمانوں میں اللہ نے نحوست کا کوئی تعلق نہیں رکھا۔ نحوست اگر ہوتی ہے تو مسلمان کے اپنی زندگی کے ان برے اعمال کے اندر ہوتی ہے جن برے اعمال کو اپنے جسم سے جن کو یہ سرزد کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ دن برا بنتا ہے، اس وجہ سے وہ مہینہ نحوست کا مہینہ بن جاتا ہے کہ جب مسلمان اپنی زندگی میں برائیوں کو سر انجام دیتا ہے۔ نہیں تو اللہ نے مسلمان کی زندگی میں جو خیروں کے راستے کھولے ہیں، اگر یہ خیر کے راستے پہ قائم رہے تو سال کے 12 مہینے جو ہیں وہ خوبصورت ہیں۔ ان خوبصورت مہینوں کے اندر یہ اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلنے والا ہوگا تو یہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلتے ہوئے ہر دن اس کا خوبصورت ہے، ہر دن میں اس کی برکتیں ہیں۔ تو اس لیے محرم الحرام کے اندر ہمیں ایسے باطل عقیدے سے، ایسے باطل سوچ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور خاص طور پہ جو عاشورہ کا دن ہوتا ہے اس دن میں روزے کا اہتمام کرنا، روزہ رکھنا، یہ ہمارے گزشتہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اس میں ہمیں ایک چیز کا اور اہتمام کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، اور اس میں ساتھ ساتھ جہاں ہم روزہ رکھیں گے 10 محرم الحرام کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود کی مخالفت کے ساتھ ایک حکم اور عطا فرمایا ہے کہ جہاں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے تو ساتھ 11 کے ملا لو۔
اگر 9 کا اور 10 کا ملا لو، 10 اور 11 کا ملا لو، تاکہ یہود جو ہے وہ ایک دن کا یہ روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول نے یہود کی مخالفت میں ہمیں 2 دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے افضل کوئی دن ہے روزوں کے، وہ محرم الحرام کے ہیں۔ ان دونوں میں روزہ رکھ کر اللہ کے ہاں اپنے ابتدا جو ہمارا سال کا آغاز ہے، اس آغاز کو خوبصورت کیا جائے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ اپنے سال کو آگے کی طرف بڑھایا جائے، کیونکہ اللہ نے جب ہمارے سال کا اختتام کیا ہے وہ بھی بہت خوبصورت کیا ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے کے اندر اللہ نے 2 عبادتیں متعین فرمائی، کہ ایک حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو حج کے لیے نہیں جاتے وہ قربانی کے ساتھ منسلک ہو کے اللہ کے ہاں جب حاجی احرام کھولتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ ایسی قربانی کرنے والا جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے جانور کو قربان کرتا ہے، اللہ اس کو بھی گناہوں سے ایسے ہی صاف کرتے ہیں۔ تو سال کے اختتام پہ اللہ نے گناہوں کو صاف کر کے سال کا آغاز کو خوبصورت بنانے کے لیے، مسلمان کے دلوں میں شہادت کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے، سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی کا ایک سب سے پہلے جو پیغام تھا وہ ہمارے سامنے آیا، اور اس پیغام کے ساتھ مسلمان اس جذبے کے ساتھ اپنے سال کو شروع کرے، اور خوبصورت دنوں کے ساتھ، روزے کے ساتھ، اللہ کے ہاں خوبصورت اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھے گا۔ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے اس کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو جو کچھ کہا گیا اس پہ سننے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔